بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله آقا خوب هستیم. چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی برہان نظم کے بارے میں. بتایا تھا برہان نظم کے دو مقدمے ایک نتیجہ. مقدمہ کیا تھا؟ پہلا مقدمہ کہ یہ کائنات نظم رکھتی ہے، منظم ہے. دوسرا مقدمہ کیا تھا؟ ہر وہ چیز جس میں نظم پایا جاتا ہے وہ ناظم کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا یہ عالم ایک ناظم باشعور و مدبر رکھتا ہے، وہ خدا. اب اس کا یہ وہ کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے اس کی تفصیل. مقدمہ دوم میں برہان نظم جو ہوتا یہ تھا. مقدمہ دوم میں کیا ادعا ہوتا ہے، دعویٰ ہوتا ہے کہ ہر منظم موجود یہ ایک باشعور اور مدبر وجود کے موجود ہونے کو کا مستلزم ہے. مستلزم ہے یعنی لازمہ رکھتا ہے کہ اگر منظم موجود ہے تو اس کا مطلب ایک ناظم بھی موجود ہے باشعور. بر اساس آگاہی و علم خویش اجزاء درونی پدیدہ مزبور را با ہماہنگی و آرائش خاص و بے منظور وصول بے ہدف مشخصی در کنارے ہم نہادے. اور اس مدبر نے، باشعور مدبر نے اپنی علم و آگاہی کی وجہ سے اس موجود جو منظم موجود ہے اس کے اندرونی اجزاء کو ایک دوسرے سے ہم آہنگی رکھی اور اس طریقے سے سجایا ہے کہ ایک منظور اپنے ایک مشخص ہدف تک پہنچنے کے ارادے سے، اور ان سب کو اس کے اجزاء کو، منظم اجزاء کو ایک جگہ رکھا ہے اور اس نے اپنے حکیمانہ انداز سے اسے نظم دیا ہے. اس وجہ سے مقدمہ دوم میں ادعا ہوتا ہے در بنابراین، لہذا مقدمہ دوم میں ادعا ہوتا ہے کیا کہ بین نظم، وجود نظم و وجود ناظم باشعور و حکیم اس طرح کا ملازمہ ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا، ادعا ہوتا ہے کہ نظم اگر موجود ہے، نظم اور ناظم کے وجود کے اندر ایک طرح کا ملازمہ پایا جاتا ہے. اگر نظم ہے، گلاس والی مثال دی تھی یاد ہے، پانی مانگا تو گلاس آئے گا. ایسے اگر نظم ہے تو ناظم باشعور ناظم حکیم ناظم ایک ہوگا. یہ مستلزم ہے، ملازمہ رکھتا ہے. لیکن کیونکہ یہ ملازمہ اشکار اور واضح اور بدیہی نہیں ہے، لا جرمہ لا بدہ لا محالہ اس کو دوسری دلیل سے ثابت کیا جائے گا. دوسری دلیل سے ثابت کیا جائے گا کہ ہر نظم میں اور ناظم میں ایک ملازمہ پایا جاتا ہے. کیسے ثابت کریں گے آپ؟ لیکن محققان کے درمیان اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے اختلاف ہے، لیکن ہم ان تمام روش میں سے عقلی ملازمے کو یہاں پر عقل کے ذریعے سے ہم ثابت کریں گے. برائے اس بات عقلی مقدمے دوم دوسرے مقدمے کو عقلی طور سے ثابت کرنے کے لیے میتوان گفت، ہم کہہ سکتے ہیں بر اساس قانون علیت کا جو قانون ہے اس کی اساس پر، اس کی بنیاد پر، نہ تنہا وجود معلول از وجود علت حکایت بھی کند. نہ فقط یہ کہ معلول جو ہے وہ ایک علت کو بتاتا ہے، ہر معلول ایک علت کو بتاتا ہے نہیں بتاتا ہے. اگر یہ میز موجود ہے تو یہ بتا رہی ہے نا کہ اس کے بنانے والا ہے. اس کی علت یعنی سبب، معلول مسبب، سبب اور مسبب. اگر یہ موجود موبائل ہے تو علت فاعلی اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کو بنانے والا. ابھی فٹ بال آپ کو دور سے یہاں سے ادھر دوڑتی بھی دکھے تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ کسی نے لات ماری ہے؟ علت ہے جبھی تو یہ معلول دوڑ رہا ہے. علت لات مارنا ہے نا، یہ لات مارنا علت وجہ سبب بنی کہ بال رڑکتی چلی جا رہی ہے، بال رڑکتی چلی جا رہی ہے، خود سے تھوڑی رڑک جائے گی. تو ہر معلول علت کی حکایت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، علت کو بیان کرتا ہے نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں اصل قانون علیت نہ فقط یہ کہ معلول کا وجود علت کو بتاتا ہے بلکہ ویچ ہے معلول نیز بیان کرے اوصاف علت است، بلکہ معلول کی خصوصیات بھی علت کے اوصاف کو بیان کرتی ہے. اگر یہ موبائل کے اندر جو خصوصیات، دیکھیں موبائل کسے بتاتا ہے؟ ایک بنانے والے کو، کہ ایک بنانے والا ہے اس کا موبائل
کیا بتا رہا ہے؟ یہ معلول ہے تو اس کی علت بنانے والے کو بتا رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں نہ فقط یہ کہ اس کو بتاتا ہے بلکہ اس کے اوصاف کو بھی بتاتے ہیں. اب اس کے اوصاف اس کو کیسے بتا رہے ہیں؟ موبائل یار دیکھو نہ کوئی چیز ٹچ ہے نہ کچھ ہے، دنیا ملک میں باتیں ہو جاتی ہیں کتنی باریک باریک چیزیں. تو اس سے اس موبائل سے اس کے بنانے والے کا عقل و شعور سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اس کا ارادہ، اس کا قصد، اس کی دور اندیشی سب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو یہی کہہ رہا ہے کہ قانون علیت جو ہے وہ معلول کے وجود، معلول جو ہے وہ علت کو بتاتا ہے. فقط یہی نہیں بتاتا بلکہ معلول کی خصوصیات علت کی خصوصیات کو بھی بتاتی ہیں. اگر یہ میز اگر کسی نے بنائی ہے تو یہ فقط یہ نہیں بتا رہی کہ اس کا بنانے والا ایک کارپینٹر ہے، بلکہ یہ بھی بتا رہی ہے یہ میز کہ اس نے کس نیت سے، کس ارادے سے، کتنے پہلے سے قصد و ارادے سے، ہدف کے ذریعے سے بنائی ہے. جو اتنے ورنہ ایسے تھوڑی جڑ جاتی ہیں یہ چیزیں کہ اس نے اندر ایسے تکے میں جوڑتا گیا اور یہ بن گئی. تو اس کے بنانے والے کا عقل و شعور کا بھی پتہ لگتا ہے، اس کی صفات بھی پتہ لگتی ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل قانون علیت جو ہے وہ قانون علیت کی بنا پر فقط معلول جو ہے وہ فقط علت کو نہیں بتاتا ہے، علت کو تو بتاتا ہی ہے بلکہ اس کی خصوصیات، اس کی خصوصیات کو بھی بتاتی ہیں کہ کتنا بڑا عالم، دور اندیش، باشعور ہے وہ. جی ابھی کائنات ایک معلول ہے نا. اب کائنات کے اندر کیا کچھ ہے؟ علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، شعور بھی ہے، ہر نظم میں شعور پایا جاتا ہے. تو اس کے بنانے والا یعنی علت کے اوصاف بھی پتہ لگیں گے، اس سے نہیں پتہ لگیں گے. ٹھیک ہے. برعین اساس اس بنیاد پر عقل آدمی کے عقل قانون علیت کو توجہ میں رکھتے ہوئے ہر انسان کی عقل یہ حکم کرتی ہے کہ پدیدہ منظم، یہ ایک منظم جو موجود ہے جیسے کائنات منظم ہے، یہ نہ تنہا علت ادارت، نہ فقط یہ کہ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا علت بھی ہے، اس کا بنانے والا بھی ہے، بلکہ اس کی علت ایک ایسی موجود ہو کہ جو باشعور، حکیم اور مدبر ہو. عقل انسان اس بات کا بھی حکم لگاتی ہے. خالی یہی حکم نہیں لگاتی ہے انسان کی عقل کہ اگر معلول ہے تو اس کی علت بھی ہے، بلکہ اگر اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں تو اس کے بنانے والے میں کتنی خصوصیات ہوں گی یہ بھی بتاتا ہے. یہ انسان کی عقل کہتی ہے نہیں کہتی؟ اس عقل سے ہم نے اس مقدمے دوم کو ثابت کر رہے ہیں، اس عقل سے کہ ہر نظم میں ایک ناظم میں ایک ملازمہ پایا جاتا ہے. اگر نظم ہے تو باشعور اور حکیم ناظم بھی ہے. یہ عقل بھی انسان بتاتی ہے. کوئی قرآن سے نہیں ثابت کر رہے جو کوئی غیر مسلم نہ مانے، یہ تو ہر کوئی مانے گا نا. عقلی بات ہے، عقلی بات ہے. اگر معلول ہے تو علت ضرور ہوگی، اور معلول میں یہ خصوصیات ہے تو علت میں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی، ہے نہیں؟ زیرا اس لیے کہ اجزاء ایک مجموعہ منظم، ایک منظم مجموعے کے جو اجزاء ہیں باید بے ترتیب خاصی، خاص ترتیب سے ایک جگہ قرار. یہ جو میز ہے اس کے اجزاء کیا کیا ہیں؟ 4 پیر ہیں، یہ ہے. اگر یہ ترتیب سے نہ ہو تو کیا یہ میز ایسے بن جائے گی؟ تو نظم دینے کے لیے اس کا مطلب ترتیب خاصی ایک دوسرے کے پاس میں ہونی چاہیے، تاب توانا، تاکہ با ہم آہنگی ہدف مطلوب رہتا، تاکہ وہ ایک دوسرے کی ہم آہنگی کے ساتھ جس ہدف کے لیے اس معلول کو علت نے بنایا ہے وہ اس کو ہدف کو پورا کرے، مطلوبہ جو ہدف ہے اس کو پورا کرے. بدیہی ایسی بات آشکار اور واضح ہے کہ ان ترتیب خاصی، خاص جو ترتیب ہے منظم چیز کے اندر باید بر اساس مدبرانہ ہی انجام بے گی پذیرت. یہ جو نظم ہے، یہ ترتیب ہے، ایک مدبر باشعور کے ساتھ انجام پانی چاہیے. چرا کے در موارد بسیاری، بہت سے موارد میں تعداد حالت یہ تالیفی محتمل بسیار زیادہ است، اس لیے کہ جو محتمل ہے جس کا احتمال ہے اس کی حالتیں متعدد ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، حالتیں بہت زیادہ ہیں. وہ گزینش یہ کہ از ان حالتوں میں سے ایک کا چننا بغیر شعور و دلال، بغیر عقل و شعور کی دخالت کے ممکن نہیں ہے. جب تک عقل و شعور نہیں ہوگا ان میں یہ کہ ایک اس حالت کو چننا، آپس میں بہت سی حالتوں کو ایک ساتھ چننا. بھائی ایک منظم چیز میں بہت سی چیزیں تو مل کے بنی ہیں نا، تو اس کی حالتیں بہت زیادہ، ان حالتوں کو ایک دوسرے سے چننا، ملانا بغیر عقل و شعور کے دخالت کے ممکن ہے نہیں. لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ ہر معلول کے لیے علت تو ہوتی ہی ہے، بلکہ یہ اس کی خصوصیات کا بھی پتہ لگتا ہے کہ ہر ناظم منظم چیز کے لیے جو ناظم ہے وہ باشعور اور مدبر ہوگا.
اب نتیجے کے لیے از برہان نظم جو ہم نے ثابت کی 2 مقدموں سے، اب اس کا نتیجہ تاکنون ابھی تک وضعیت 2 مقدمے اصلی برہان نظم کے 2 اصلی مقدموں کی وضعیت اور حالت سے ہم حدودی روشن شد، ایک حد تک یہ روزن اس کی وضعیت، اس کی حالت روشن اور واضح ہو گئی. ہمان گونا کے گفتیم، جیسا کہ ہم نے کہا ہمان گونے کے گفتیم، جیسا کہ ہم نے کہا پہلے مقدمے میں بحث بر سر پدیدہ ہائی طبیعی منظم. پہلے مقدمے میں کس چیز سے بحث ہے؟ ایک منظم، ایک نیچرل ایک منظم طبیعی موجود کے بارے میں ہے کہ بغیر انسان کی دخالت کے وہ منظم ہوا ہے، انتظام پایا. بھی کائنات کو انسان نے تھوڑا ہی نظم دیا ہے. وہ ہم آہنگی اجزاء درونی خود اور اپنے اندرونی اجزاء کی ایک دوسرے سے ہم آہنگی اور تعلق سے ایک خاص ہدف کو دنبال کرتا ہے، خاص ہدف کا پیچھا کرتی ہیں یہ منظم چیز. عظیم رو اس وجہ سے بے انضمام مقدمے دوم دوسرے مقدمے کو ملا کر میتوان ہم وجود ناظم باشعور و حکیمی را، ایک باشعور ایک حکیم ناظم کے وجود کو نظام بخش کل عالم طبیعت، جو نظام عالم کو نظم دینے والا ہے، ثابت کردہ ہم اسے ثابت کر سکتے ہیں. یا کم سے کم پدیدہ منظم موجود، یا وہ موجود جو منظم ہے اس کے اندر اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک باشعور مدبر حکیم ناظم ہے. حال ان سوال مطرح مشہد. اب یہ سوال مطرح ہوتا ہے کہ آیا اس بات چنین موجودی، اس طریقے کی موجود کا ثابت کرنا خدا کے اس بات کے لیے ہے، یہ مساوی ہے، یہ خدا کے وجود کو ثابت کرنا کہ ایک منظم چیز آپ نے ثابت کر دی اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر یہ منظم ہے تو ایک ناظم ہوگا، تو کیا یہ ایکول ہے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کا، یا ایک ناظم کو ہی تو ثابت کیا ہے، وہ ناظم خدا ہے یا وہ بھی ثابت ہو گیا؟ بھائی انہوں نے 2 مقدموں میں کیا ثابت کیا کہ کائنات منظم ہے، اور ہم نے یہ ثابت کر دیا ہر منظم چیز کے لیے ایک باشعور مدبر حکیم ناظم ہوتا ہے. تو یہ خدا کے وجود کو ثابت کیا ہے یا کافی ہے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، یا صرف ناظم کو ثابت کیا ہے؟ اب یہ ناظم خدا ہے یہ الگ سے ثابت ہوگا، ہے سوال؟ بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو 2 مقدمے بیان کیے کہ ہم نے مان لیا کائنات ایک منظم ہے اور ہر منظم چیز کو ایک ناظم باشعور کی ضرورت ہے، ہم نے مان لیا اس کے لیے ایک ناظم باشعور ہے، تو کیا وہ خدا ہے؟ یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اس سے ثابت ہو جائے گا یہ دلیل کافی ہے ثابت کے لیے. درپاسو بے انسو. اس سوال کے جواب میں گروہی موردان ایک گروہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ استدلال نیمی تواند اصل وجود خدا را ثابت کرنا، اصل وجود خدا کو ثابت نہیں کر سکتا یہ، بلکہ ایک ناظم کو ثابت کرے گا. وہ ناظم کی کیا خصوصیات ہے، کون ہے وہ الگ سے ثابت کرنا پڑے گا. بلکہ تنہا ثمرعانی نصب، بلکہ اس برہان نظم کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ نشان بھی ہے کہ خداوند دارا علم و حکمت و تدبیریات، کہ خداوند علم و حکمت اور تدبیر رکھتا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس کے صفات ثابت ہوتے ہیں، خود وجود خدا ثابت نہیں ہو رہا اس سے وہ بات. لیکن اما رائے دیگر آنت، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ ان برہان در اثبات وجود خداوند کامیاب است، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے برہان کافی ہے، کامیاب ہے. منتہا لیکن خداوند کو نہ بے عنوان واجب الوجود، خدا کو واجب الوجود نہیں، یا محرک نخستین سب سے پہلا حرکت دینے والا، یا محدث وجود میں لانے والا اس جہان کو، بلکہ بے عنوان ناظم جہان ثابت. بلکہ یہاں پہ خدا کو یہ چیزیں ثابت نہیں کرے گا، بلکہ ایک ناظم جہان کے عنوان سے ثابت کرے گا خدا کو. یہ دلیل کہ اس کائنات کا ناظم جو ہے وہ خدا ہے. بنابراین نتیجہ برہان نظم اس بات مطلب برہان نظم کا جو نتیجہ ہے وہ اس بات کو ثابت، اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ موجودی ماورائے طبیعت وجود دارد، ایک ماورائے طبیعت اس نیچر سے ہٹ کے ایک وجود موجود ہے کہ جو اپنے علم و آگاہی کی بنیاد پر عالم طبیعت کو اور موجودہ جو پدیدے موجودات ہیں ان کو اس نے نظام بخشا ہے، نظم عطا کیا ہے. وہ ازمیان وضعیت ہے، یہ ممکن ہے بے شمار جو حالات ممکن تھے ان میں سے ایک خاص وضعیت اور حالت کو اس جہان میں اس نے مقرر کیا ہے. یہ ثابت ہوگا اس سے. براساس آن اس کی بنیاد پر پدیدہ عالم اس کائنات کے جو موجودات ہیں بے صورت منظم و ہم آہنگ، بے صورت منظم اور ہم آہنگ صورت میں خاص ہدف کو پیچھا کرتے ہیں، خاص ہدف کے تحت چلتے ہیں، اور یہ موجود خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جو ماورائے طبیعت ہو کر یہ کام انجام دے رہا ہے وہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے.
با توجہ بیان چے کہ گفتشو دو چیز جو یہ بات پیچھے بیان کی گئی اس کو توجہ میں رکھتے ہوئے معلوم میشود، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ برہان نظم خداوند عالم کے دوسرے اوصاف جیسے واجب الوجود یا توحید وغیرہ کو ثابت نہیں کر رہا ہے، یہ ان چیزوں کو دوسرے اوصاف کو ثابت نہیں کر رہا ہے، فقط اس کو ثابت کر رہا ہے کہ وہ ناظم ہے، اس کو شعور اور علم و حکمت اپنی علم و حکمت کی بنیاد پر اس کے اندر نظم بخشا ہے، اس کو ثابت کر رہا ہے۔ اما نباید ان واقعیت را نقصی برائے ان برہان بے شمار آواد، لیکن اس بات کو کہ یہ چیز یہ والے صفات نہیں ثابت کر رہی برہان نظم، لہٰذا برہان نظم کمزور ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے کوئی نقص نہیں ہے۔ زیرہ ہدف آن، اس لیے کہ اس برہان کا جو ہدف ہے اس بات ہمیں اوصاف الہی نہیں، برہان نظم کا جو ہدف ہے خدا کے تمام اوصاف کو ثابت تھوڑی کرنا ہے، وہ اساساً چنین نتیجہ را ہیچ برہان دیگری نمیتوان انتظار داشت، اور اسی طریقے سے کوئی سی دوسری برہان سے بھی استدلال سے بھی اس طریقے کے منتظر نہ رہیں کہ اس طریقے کا نتیجہ ملے، بلکہ یہ صرف ایک برہان ہے دوسری صفات کو ثابت کرے گی، ایک برہان ہے اور ایسے کر کے نہ یہ کہ ایک ہی برہان سب کچھ ثابت کر دے گی۔ اگر بخواہیم نتیجہ نہائی ان بحث را بصورت فشرد بیان کنیم، اگر ہم یہ چاہیں کہ اس بحث کا نہائی انتہا آخری نتیجہ فشرد یعنی نچوڑ کے طور پر بیان کریں، خلاصہ بیان کریں، تو باید بگوئیم، تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا جہان طبیعت مجموعی منظوم است، کہ یہ جہان طبیعت یا تو سارا کا سارا جہان یا کچھ حصہ اس کا ایک منظم مجموعہ ہے، اس معنی میں کہ اس کے اجزاء کی جو ترتیب اور پیوند اور جوڑ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ ایک خاص ہدف کے تحت ہے، وہ جوڑ ان کا آپس میں تعلق خاص ہدف کے تحت ہے، اور پدیدہ منظم عالم طبیعت بسیار فراوانات، اور کائنات کے اندر جو منظم موجودات ہیں وہ بہت ہیں، وہ آدمی انتظام و ہدف مندیرہ در حوض بسیاری وسیع میابد، اور انسان جی انتظام و ہدف مندیرہ اس انتظام کو، اس نظم کو اور ہدف کے اس کے اندر ہدف ہے بہت سی فیلڈ میں دیکھ سکتا ہے، ان میں سے سب سے چھوٹی ذرات ہستے را تا بزرگ ترین، چھوٹی ذرات سے لے کر بڑے سے بڑی کہکشاں تک سب کے سب ایک خاص نظام کے تحت عمل کرتے ہیں، کوہا، دریاہا، گیاہان، حیوانات، یہ سب کے سب ایک خاص ہدف کے تحت ہیں، ان کی آپس میں ہم آہنگی اس بات کی نمائش رکھتی ہے، اس بات کو بتاتی ہے کہ یہ انتظام ہدف مندانے کے جلوہ آنرا در سراسر عالم میتوان، کہ ان کے ہم جلووں کو، جلوے حائرہ، ان جلووں کو، اس کے جلووں کو ہم پورے کائنات میں دیکھ سکتے ہیں، یہ جلوے حاکی از وجود ناظم مدبر ریاض، یہ جلوے، یہ انتظام، یہ نظم ایک مدبر ناظم کے وجود کی حکایت کرتے ہیں، اور وہ ماورائے طبیعت ان کو انتظام بخش رہا ہے، ماورائے طبیعت اس نیچر سے ہٹ کے وہ وجود ہے اور وہ اس کو ہدف بخش رہا ہے، وہ ان ناظم کسی جز خدا نیست، اور یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اب برہان نظم کو قرآن میں بیان کریں گے، باقی انشاءاللہ